وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھیے درود شریف سارے. وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سیدی یا رحمت للعالمین. بار ربیع الدم پیاں بار ربیع الدم پیاں نبیاں دے سلطان دیاں بار ربیع الدم پیاں. پڑھیے مل کے سارے. بار ربیع الدم پیاں بار ربیع الدم پیاں نبیاں دے سلطان دیاں بار ربیع الدم پیاں بار ربیع الدم پیاں نبیاں دے سلطان دیاں بن کے باندیاں حوراں آیاں بن کے باندیاں حوراں آیاں عرشاں دے مہمان دیاں بار ربیع الدم پیاں بار ربیع الدم پیاں نبیاں دے سلطان دیاں. سب پڑھو. بار ربیع الدم پیاں نبیاں دے سلطان دیاں بن کے حوراں باندیاں آیاں عرشاں دے مہمان دیاں بن کے باندیاں حوراں آیاں عرشاں دے مہمان دیاں. ہو گئے سارے دوزخ ٹھنڈے اللہ پاک نے پتر ونڈے. ہو گئے سارے دوزخ ٹھنڈے اللہ پاک نے
پتر ونڈے رک چلیاں نے نبزاں اج تو رک چلیاں نے نبزاں اج تو ہر مورکھ شیطان دیاں رک چلیاں نے نبزاں اج تو ہر مورکھ شیطان دیاں بارہ ربیع الثم پڑھو بارہ ربیع الثم پیا نبیاں دے سلطان دیاں اللہ نے بھی خود جشن منائے جبریل نے جھنڈے لائے اللہ نے بھی خود جشن منائے جبرائیل نے بھی جھنڈے لائے تو بھی جھنڈیاں لا کے کر لے تو بھی جھنڈیاں لا کے کر لے کھیتیاں سبز ایمان دیاں تو بھی جھنڈیاں لا کے لے کھیتیاں سبز ایمان دیاں بارہ ربیع الثم پیا بارہ ربیع الثم پیا بارہ ربیع الثم پیا صدقہ اس میلاد نبی دا صدقہ نالے مولا علی دا صدقہ اس میلاد نبی دا نالے صدقہ مولا علی دا خیراں ہون ہر دم ناصر خیراں ہون ہر دم ناصر ساڈے اس پاکستان دیاں خیراں ہون ہر دم ناصر ساڈے پاکستان دیاں بارہ ربیع الثم پیا بارہ ربیع الثم پیا نبیاں دے سلطان دیاں بارہ ربیع الثم پیا نبیاں دے سلطان دیاں بن کے باندیاں حوراں آیا عرشاں دے مہمان دیاں بن کے حوراں باندھ آیا اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اس دے لاڈلے اور پیارے حبیب حبیبی و حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ تحیت و ثنا آپ دی بارگاہ بے کس بنا دے اندر بڑی عقیدت تے محبت نال نذرانہ عقیدت نذرانہ الفت ہدی عقیدت پیش کرنے تو بعد
برادران سی وقار، اللہ جل شانہ دے فضل و کرم دے نال، ہستیاں مہربانیاں تے عنایتاں دے نال اج 7 ربیع الاول شریف ہے۔ اسی اس ماہ مبارک دیاں برکتاں نال اپنے دامن مراد نو بھردے پئے۔ اللہ اس ماہ پاک دے برکتاں سارے نو عطا فرمائے۔ کنز الامال شریف دی حدیث پاک کو میں اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماندے نے، جیڑا بندہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد تے ایک درہم خرچ کرے گا، بلکہ اس تو قبل میں امام کستلانی شارح بخاری انہاں دا میں قول نقل کراں جنہاں نے بخاری دی شرح کیتی ہے، امام قستلانی، انہاں نے سیرت دی کتاب بھی لکھی المواہب اللدنیہ۔ آپ نے بڑا خوبصورت قول نقل فرمایا، آپ فرماتے نے کہ جیڑے گھر وچ میلاد میرے نبی دا منایا جاندہ ہے، سبحان اللہ بولو گے ذرا سارے رل کے، جس گھر وچ میرے نبی دا میلاد ہوندا ہے یا ہویا ہے یا وہ کروا رہا ہے، اب فرماتے ہیں جس گھر وچ میرے آقا دا میلاد ہویا ہے، فرماتے ہیں 1 سال تک اس گھر تو بلاواں دور ہو جاندیاں نے۔ سبحان اللہ بولو ذرا محبت دے نال، گل سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ اب فرماتے ہیں جیڑے گھر وچ حضور دا میلاد ہوندا ہے، جن نے کروایا ہے، جس گھر وچ حضور دا میلاد ہویا ہے، اب فرماتے ہیں 1 سال تک بلاواں واپس نہیں ہوندیاں، مصیبتاں نہیں ہوندیاں، پریشانیاں نہیں ہوندیاں۔ اگر ان میں آسان کر دیاں اور آسان کراں تے بات دی سمجھ جلدی آ جائے، زیادہ لگ جائے، انجھے کہہ لو فرمایا کہ جیڑے گھر وچ میلاد ہوندا ہے یا میلاد ہویا ہے، سال تک بلاواں نہیں ہوندیاں، اگر آسان کراں جس گلی وچ حضور دا میلاد ہویا ہے، سال تک اوتھے بھی بلا نہیں ہوندی، جس محلے وچ میرے نبی دا میلاد پڑھیا گیا ہے، اللہ سال تک بلاواں تو محفوظ کر چھڑدا۔ 1 سال تک بلاواں نہیں ہوندیاں، مطلب کہ یہ گھر تیرا ہوئے، گھر میرے نبی دا ہوئے تے میلاد مصطفیٰ دا ہوئے، گھر تیرا ہوئے، گھر میرا ہوئے، میلاد مصطفیٰ دا ہوئے، اچھی بولو نا یار سبحان اللہ، گلی میری ہوئے، گلی تہاڈی ہوئے، میلاد مدینے والے دا سجے ہوئے، محلہ تہاڈا ہوئے یا میرا ہوئے، میلاد مدینے والے دا ہوئے، شہر تہاڈا ہوئے یا میرا ہوئے، میلاد مدینے والے دے سجے ہوئے، پتہ چلیا نتیجہ ہی نکلیا، جتھے بھی جیڑی جگہ بھی ہوئے، ہر تھاں تے میلاد مصطفیٰ دا ہوئے۔ نتیجہ میں خز کرنا چاہنا، جیڑی قوم آندی ہے کہ مسلمان امن پسند نہیں، دہشت گرد نہیں، میں دعوت فکر اور پیغام دینا چاہنا، اگر دنیا وچ امن قائم کرنا چاہتے ہو کہ گھر میرے نبی دا میلاد منانا شروع کر دو۔
دے غلام امن والے نے کہ جتھے حضور دا ذکر ہونا ہے حضور دی صورت دا بھی ذکر ہونا ہے حضور دی سیرت دا بھی ذکر ہونا ہے حضور دی سیرت ہر بندہ بناتا ہے حضرات سی وقار گل دی سمجھ لگی کہ نہیں لگی امام قسطلانی فرماتے نے جس گھر وچ میرے نبی دا میلاد ہوندا ہے یا جس جگہ تے جن نے میرے نبی دا میلاد منایا ہے فرمایا اللہ سال بھر اس گھر تو بلاواں نو دور فرما چھڑدا ہے جس گلی وچ ہوے جس محلے وچ ہوے جس شہر وچ ہوے اللہ اکبر کبیرہ ایک حوالہ اے میلاد پاک دی برکت ہے کدی برکت ہے بولو تے حضور دے میلاد دی برکت ہے دوسری برکت سنو اج میں میلاد شریف دی برکتاں تو دسنیاں نے جڑا میلاد مناندا ہے او برکتاں کنیاں نے سبحان اللہ بولدا ہے موڈ سارے دا مل کے دوسرا والا بھی اخبار الاخیار حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے جنہوں نے 11 سال لگاتار بہ کے حضور دی مسجد نبوی وچ حضور دے فرمان نو پڑھایا حدیث دا درس دیتا قرآن دا درس دیتا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اے شیخ عبد الحق او جنا ہے جنہاں نو اسی تے ہیں ساڈے اسی تے نہ ساڈے وابی بھی مندا ہے دیوبندی بھی مندا ہے سارے ہی مندے نے وہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے خواب دے اندر فرمائے ستا پہ تے خواب آئی تو مدینے والے دا دیدار نصیب ہوا سبحان اللہ بولو یار محبت ہو حضور دا دیدار نصیب ہوئے میرے آقا نے فرمایا عبد الحق عرض کی تھی آقا حکم ہوئے فرمایا مدینہ چھوڑ کے نا ہندوستان چلا جا مدینہ چھڑ کے ہندوستان چلے جاؤ اتھے جا کے حدیث دا درس دیو اتھے جا کے حدیث دا درس دیو گل خواب دی ہو رہی ہے حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے حضور نے حکم ارشاد فرمایا تے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی مدینے آ لیا مدینہ چھڈن نو دل نہیں کردا مدینہ چھڈن نو دل نہیں کردا گنبد خضرا تے جلوے تے میرا کی بنے گا میں 11 سال تو مسجد نبی تو باہر نہیں نکلیا تاکہ موت نہ آ جائے مدینہ چھڑیاں یا رسول اللہ میرا بنے گا کی آپ فرماتے کہ مدینہ چھڑ کے ہندوستان چلا جا اور میرے نبی دا جملہ سنو تے سبحان اللہ بولتے جائے سبحان اللہ بولو ذرا میرے نبی نے فرمایا عبد الحق ایتھے سائیں تے گنبد خضرا ویکھ لیندے سائیں جی آقا پیاس بجھا لی نہ وا میرے نبی نے فرمایا مدینہ چھڑ کے ہندوستان چلا جا ایتھے گنبد خضرا نظر آوندا ہے اوتھے گنبد خضرا والا آپ آ جایا کرے گا تینوں صرف گنبد دا دیدار ہوندا ہے اوتھے گنبد والا آپ آ جایا کرے گا فرمایا یا فرینڈ کر لی جنہیں اوتھے سبق پڑھایا کرنی لوگاں نوں حدیث دا درس دیا کریں شامی ساڈی بارگاہ چاہے جایا کریں وہ شیخ عبد الحق اپنی کتاب اخبار الاخیار دے آخری صفحات دے وچ اے لفظ اپنے نقل فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ لوگوں سنو لفظ بڑے خوبصورت ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جدے تے مینوں فخر ہوئے کہ میرا قبول ہو جائے گا کوئی میرا عمل ایسا نہیں حالانکہ 11 سال لگاتار مسجد نبی وچ بیٹھ کے درس حدیث پڑھایا ہے اور مسجد چوں باہر نہیں نکلے بولو تو صحیح نہ یار فرماتے ہیں ایسا کوئی عمل نہیں میرا کوئی عمل نہیں
کہ میں جس عمل تے فخر کراں یا میں یہ کہہ سکاں کہ میرا عمل قبول ہے یا پھر یہ کہہ سکاں اے میرا عمل میری بخشش واسطے کافی ہے، کوئی ایسا کوئی فخری عمل نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہاں ایک عمل میرا ایسا ہے جس عمل تے مینوں فخر بھی ہے، جس عمل تے مینوں فخر بھی ہے تے مینوں اے بھی یقین ہے کہ قبول ہے، اور دوسرا فرمایا میری بخشش واسطے بخشش دی سند واسطے او اکو عمل ہی کافی ہے۔ آپ پوچھے کہ حضور وہ کیڑا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا جس جگہ تے بھی سرکار دا میلاد ہوندا ہے نا، میلاد تو بعد کھڑے ہو کے جیڑا حضور دی ذات ہے یا درود پڑھیا جاندا ہے یا سلام پڑھیا جاندا ہے، جیڑا کھڑیا ہو کے حضور تے صلاۃ و سلام پڑھیا ہے، عبدالحق دی بخشش واسطے وہی کافی ہے۔ یہ شیخ عبدالحق آج دے نہیں 400 سال پرانے نے، یہ احمد رضا بریلی نے نہیں سانو دسیا، عبدالحق نے دسیا کھڑے ہو کے مصطفیٰ تے صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے۔ بریلی کو بریلویاں دا بریلی کو نہیں لیا یا فیصلہ بات کو نہیں لیا، استراتیجی وقار دو حوالے ہو گئے۔ تیسرا سنو، پہلی بات ہے کہ امام بستلانی فرماتے ہیں کہ جتھے جس گھر وچ میرے نبی دا میلاد ہوندا ہے، اب فرماتے ہیں اس گھر تو اللہ سال بھر دور بلاواں نو کر چھڑدا ہے۔ امام عبدالحق محدث بھی فرماتے ہیں کہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جڑا میری بخشش واسطے کافی ہوئے، اکو عمل میلاد دی محفل جدو حضور تے صلاۃ و سلام پڑھیا جاندا ہے کھڑیا ہو کے، جڑا سلام پڑھیا جاندا ہے ساڈی بخشش واسطے کافی ہے۔ ترمذی شریف سیاست کی تیسری کتاب ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے پورے دا پورا باب حضور دے میلاد تے لکھیا ہے، میلاد تے لکھیا ہے۔ آدھے نے میلاد نہیں منانا چاہیے، میلاد نہیں منانا چاہیے، سیرت منانی چاہیے۔ میں کہ کملیا میلاد پہلے وے سیرت بعد چے، بندے دا پیدا ہی نہیں بندہ ہویا تو دی سیرت تے کی عمل کرنا ہے؟ پہلے او دی پیدائش منا پھر او دی سیرت تے عمل کرنا۔ چوتھا والا امام کستلانی ہی لکھ دینے، فرماتے نے میلاد والی رات لیلۃ القدر والی رات نالوں 3 وجہ تو افضل ہے۔ سبحان اللہ بول سکتے ہو؟ پھر میں دوبارہ جملہ بولے، میلاد والی رات لیلۃ القدر والی رات، لیلۃ القدر کا پتہ نہیں 7ویں رات، میلاد والی رات 12 ربیع الاول دی رات، فرمائے اے 3 وجہ تو افضل ہے۔ اور بھی بڑی وجوہات نے لیکن جی ان نہ لکھی ہیں۔ فرمایا او دی وجہ، پہلی وجہ فرماتے نے لیلۃ القدر 7ویں رات نو اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے۔ نازل کیا قرآن نازل ہے۔ فرمایا میلاد علی رات کیوں افضل ہے؟ فرمایا 7ویں رات نو قرآن نازل ہویا ہے تے میلاد علی رات قرآن والا دنیا تے تشریف لے کے آیا ہے۔ اس وقت دوسرا فرماتے نے لیلۃ القدر دی رات تنزل الملائکۃ والروح، اللہ دے فرشتے جناب جبریل زمین تے تشریف لیاوندے نے، آ کے ملاقات کردے نے۔ فرماتے نے ادوں اکا دکا تھوڑے جے فرشتے آوندے نے، فرماتے نے میلاد علی رات ودجت الملائکۃ افواجا، تھوڑے فرشتے نہیں، میرے نبی دی میلاد والی رات فوجاں دیاں فوجاں فرشتے دنیا تے تشریف لے آئے۔ تیسری بڑی خوبصورت دلیل دیندے نے، آپ فرماتے نے قرآن رحمت امت مصطفیٰ واسطے۔ سبحان اللہ بولو تو میں قرآن کی دلیل دیا، سبحان اللہ بولو ذرا۔ میرے اللہ ودی آواز ہی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سبحان اللہ بولو ذرا میلاد والا سبحان اللہ ذرا بولو محبت نال میرے اللہ دی آواز فرما وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا ایسا قرآن نو نازل کیتا ہے مومنہ واسطے شفا بھی ہے اے مومنہ واسطے رحمت ہے فرمایا میلاد والی رات ایک اس وجہ تو افضل ہے فرمایا قرآن مومنہ واسطے رحمت ہے میرا نبی قرآن امت مصطفیٰ واسطے رحمت ہے فرمایا میرا نبی صرف اپنی امت واسطے ہی نہیں میرا نبی ساری کائنات والرحمت بن کے آیا ہے اب فرماتے نے میرا نبی رحمت بن گیا چوتھا والا پنجواں والا پنجتن پاک دے نا دا پنجواں والا پیش کر لگا بخاری شریف پڑھن لگا وا حضرت جناب سرکار میرے کریم آقا دے چچا جان حضرت جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے لوگو میری آنکھ لگ گئی فرما دے نے میں ستا ہویا میری آنکھ لگی میں خواب دے اندر ابو لہب نو ویکھیا حضور دے چچا ابو لہب جڑا حضور دا بدترین دشمن ہے آتے نے میں ابو لہب نو ویکھیا میں ویکھیا ابو لہب نو ویکھیا میں پوچھے ابو لہب تیرا کی حال ہے تیرے نال قبر وچ کی بنے ہیں ابو لہب بولے کہنے لگا عباس کی پوچھنا ہے اسا ساری زندگی جس محمد نو عبداللہ دا بیٹا سمجھ دے رہے ہیں فرمایا قبر چاہ کے سانو پتہ لگا ہے او صرف میرا بھتیجا نہیں او اللہ دا سچا رسول ہے روایت حضرت عباس کر دے پہنے فرما دے نے میرے نبی دے بارے فرما دے نے اللہ دے آخری رسول نے سچے رسول آپ نے فرما گل تیری ٹھیک ہے اسی مننے فرما تیرے نال کی بنے تو اپنی گل سنا تیرے نال کھائیاں کی کیتا ابو لہب کہنے لگا آیا بڑی مار پئی بڑی کٹ پئی بڑا کچھ ہے بڑا عذاب سخت ترین عذاب اچھا فرمایا پر ایک مقام سے خوشی بھی رکھی فرمایا کی فرمایا نکی دی خوشی میں کیتی سی او دے بدلے مینوں اللہ نے قبر وچ خوشی دتی فرمایا تو کی کیتا ہے آخر جس تیری پیر دا دن ہوندا نا پیر دا دیہڑا آندا ہے اس دیہڑے میرے عذاب وچ کمی ہو جاندی ہے عذاب وچ کمی ہو جاندی ہے میں گل تیری سمجھا نہیں تیرے عذاب وچ کمی تو ایڈا دشمن حضور دا آندا حضور دی وجہ تے کمی انہاں دی وجہ تو کمی ہوندی ہے ورنہ جویں میں پھڑیا گا سائیاں تے پولے مارے نے چنگے ٹکا کے سادے لفظیں چنگی چھترول کیتی ہے فرما کمی کیوں ہوندی ہے آندا جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے نے نا پیدا ہوئے نے محمد پیدا او دے لفظ میں پیش کراں جدوں محمد پیدا ہویا نا تے لونڈی سویبا یا صوبیہ دوویں طریقے نال لفظ پڑھیا جاندا ہے صوبیہ نے آ کے دسیا کہ ابو لہب آندا میری لونڈی سی در خریدی سی مینوں نے آ کے دسیا ابو لہب تینوں پتہ ہے تیرے مرحوم بھرا عبداللہ دے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا انہوں پتر ملیا ہے جدا نام محمد ہے فرمایا بیٹا پیدا ہویا ہے آخر میں پتریے دی خوشی وچ اے انگلی نال اشارہ کیتا میں کہ جا میں تینوں آزاد کر چکا خوشی وچ اللہ دے بھتیجے دی خوشی حضرات فرمایا او وقت جدوں آندا ہے تے
جس انگلی نال میں اشارہ کیتا نا انج اشارہ کیتا ہے فرمایا او دے وچوں مینوں ٹھنڈا پانی بھی ملدا ہے تو اس ویلے عذاب وچ کمی بھی آندی ہے ہن میں تواڈے کولوں سوال کرنا اگر کافر کافر ہو کے اپنے بھتیجے دی خوشی کرے اللہ اونوں انعام تو محروم نہیں رکھدا قبر وچ جزا دیندا ہے تے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے اگر غلام خوشی کرے او کیویں محروم رہ سکدا ہے خوشی کرے او اللہ دی رحمتوں اللہ دی کرم نوازی تو محروم نہیں رہ سکدا حضور دی رحمت دا صدقہ پا لیندا ہے حتیٰ کہ میں شیطان دی گل کر جاواں شیطان نو جدوں بمار سننا کہتا رحمت للعالمین والی آیت نازل ہوئی نا حضور دا میلاد ہوئے تے آیت نازل ہوئی پر شیطان نے عرض کی تھی یا اللہ میرا بھی حصہ بندا ہے فرمایا تیرا کی حصہ ہے یا اللہ تو آکھیا نہیں تیرا محبوب ساری کائنات واسطے رحمت ہے فرمایا رحمت ہے تے فرمایا یا اللہ میں بھی تے تیری کائنات میں نے بھی تے کوئی حصہ دینا فرمایا تو کی چاہنا ہے کی یار دا صدقہ لینے یا اللہ جڑا روزانہ مکہ پیندا ہے نا طور گھومتے رہتے ہیں یا اللہ اس مکے کو نجات عطا کر جڑا شیطان ازلی دشمن ہے اللہ ان حضور دا صدقہ نواز دیندا ہے تے جڑا غلام ہو کے حضور دی آمد تے خوشی کرے میرا ایمان کامل ہے اللہ بدرجہ اولا انہوں عطا فرما چھڑدا ہے کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے اگر کافر کرے تو وہ محروم نہیں جو مسلمان کرے اسی ایسے واسطے ہی گلی گلی کوچا کوچا اعلان کرنے اے یانے پہ ہم مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہر سنی بڑا خوش حضور تے میلاد سے میں جاتا ہوں ہر کوئی خوش خوش ہو کے پڑھو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے 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 فضل رب الاولا اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا سب پڑھو مل کے کوئی زبان چپ نہ رہے مل گئے ماشاءاللہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا یہ مل گئے مصطفیٰ اللہ انہوں نواز سکتا ہے اگر غلام کلمہ پڑھ کے ہوتے تھے کنہ کرم لے گا عمار حلاج حضرت ابن مسعود بن عمار حلاج
محفل واز کرتے پہلے حضور کا میلاد پڑھتے ایک فقیر محفل دے وچ کھڑا ہو گیا فقیر کے دوران ایک فقیر کھڑا ہو فقیر کی سی کہ منگن والا نہیں سی قرضے دی نوبت فاقہ کشی آ واز دے وچ نہ مجلس کھڑا ہو گیا لوگ کے اندر جی ایک سوال کرنا چاہنا قرضے وچ ڈوب گیا کہ میری مدد کی جائے میں منگن والا نہیں میری مدد کی جائے اللہ کے نیک بندے سن حضرت منصور حلاج آپ نے خطبہ چھوڑ کے لوگوں کی توجہ وہ ول کرائی فرمایا کیڑا بندہ جڑا یہ حاجت نو پوریا کرے گا یہ ضرورت پوری کرے گا تو میں وہ واسطے دعا کراں گا میں وہ واسطے کی کراں گا دعا کراں گا ساری مجلس وچ ماڑے بھی نے چنگے بھی نے تگڑے بھی نے امیر بھی نے غریب بھی نے کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا ایک چھوٹا بچہ ہے سنے بلوغت نو نہیں پہنچا بالغ نہیں ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا مجلس سے اٹھ کے میری جمع پونجی بھی نہیں تے جمع پونجی بھی ہے تے مالک کی امانت ہوئی ہے 3 درہم نے میرے کو میں دین واسطے تیار ہاں تساں ایک دعا دی گل کیتی میں 1 درہم دے بدلے ایک دعا 3 دعاواں کروانی نہ سکے ایک بچہ گل سمجھ گیا پڑھے لکھے گل نہ سمجھ سکے حضرت منصور حلاج نے کیا کہ بچہ گل سمجھ گیا آپ نے فرمایا جڑا جی مدد کرے گا دعا کراں گا بچے نے آخر دینار درہم دینار تے گل ہی کوئی نہیں دعا لب جائے جنوں اللہ دے ولی دی بچہ گل کر اندر جی آ 3 درہم دینار 3 روپیے کر لو اپنے دور میں کر لو سمجھن واسطے 3 دینار جے 3 درہم جے یا 3 روپیے جے 3 دعاواں آپ نے فرمایا بچیا گل کر سانو تیرا سودا منظور ہے آندا جی پہلی دعا یہ ہے کہ میں یہودی دا غلام ہاں میں غلام یہودی دا ہاں تے دعائے کرو اللہ مینوں دی غلامی تو آزادی عطا فرما چھے آپ نے دعا کی تھی لوکاں آمین آ گیا آندا جی آلو پہلا دعا ہوگی ایک دے بدلے فرمایا دوجی دعا آندا جی میں نمک حرام نہیں نمک حلال ہاں میں صرف اپنے واسطے دعا نہیں کروانی میں اپنے مالک واسطے بھی کروانی سبحان اللہ بولو نظر ذوق کرو گل گل تا لطف لو آندا جی میں صرف اپنے واسطے نہیں میں نمک حرام نہیں نمک حلال ہاں میں وہ نمک کھادا ہے تے فرمایا مالک واسطے کی کرانی ہاں آندا جی دعا کرو اللہ میرے مالک نو کلمہ پڑھن دی توفیق دے کے محمد دا سچا غلام بنا چھڑے دا سچا غلام آپ نے دعا کی تھی مجمع نے آمین آندا جی آلو دوجا بھی لگو فرما تیسری آندا جی تیسری دعا بھی میں کو کسے واسطے میں اپنے مالک واسطے تے اپنے واسطے کرانی دنیا دی تے کرانی ہی نہیں فرما تیجی کیڑی آندا جی تیسری یہ دعا ہے کہ دعا کرو اللہ میرے بھی گناہ بخش چھڑے میرے مالک دے گناہ بھی معاف فرما چھڑے آپ نے دعا کی تھی لوگ آمین آگندہ جی 3 پیسے پڑھو 3 روپیے پڑھو دعا مکمل ہو گئی محفل مکی اے غلام اپنے کر لوکی اپنے کر جدو لیٹ گیا نا کر تے مالک نے کہ لیٹ کیوں آیا ہے آندہ ہے مارو گے چلے روٹی سی نا تے آپ لگا نہیں بچہ نہیں ماردا تو گل کر نرم دل سی اندر نہیں مارتا تو گل کر اندر جی میں گزردا پیا ساں تے میرے نبی دا ذکر ہوندا پیا سی
تے میرے قدمہ اجازت نہیں دیتی دل نے کہ اگے جاواں دل کیتا نبی دا ذکر سن کے جاواں فرمایا اچھا میں کوئی گل نہیں تو مسلمان ہے تیرا حق بندا ہے تے فرمایا تے لیٹ ہونے والی گل لیٹ کیوں تو ہے دی گل کر آندا جی وچ ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت منصور صاحب تقریر پہ کردے سن بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا انہیں مدد منگی ہے تے آپ نے اعلان کیتا ہے تو آپ نے فرمایا میں دعا کراں گا میرے کول جڑے تواڈے 3 درہم یا دینار سن او میں دینار جڑا نا میں کہا جی انہاں دے ایک دینار دے بدل ایک دعا میں کروانی ہے تے میں دعا کروائی ہے فرمایا کیڑی دعا کروائی ہے ہن ذرا بولو سبحان اللہ تو میں یہودی دی زبان وچ تانوں دعا دا اثر دساں حضرت مالک حضرت ذی وقار حضرت منصور اللہ جی نے دعا کیتی ہے اے بچہ مالک کول آیا پوچھیا کیڑی دعا ہے آندا جی آندا مالک میں پہلی دعا کروائی ہے کہ میں یہودی دا غلام ہاں اللہ مینوں دی غلامی تو آزادی عطا کر چھڑے یہودی نے انہاں پیراں تے کھلوتے آکھیا جا بچیا میں تینوں تیرے نبی دے میلاد دا صدقہ آزاد کر دینا اونا پیرا تے آزاد کر چھڑے آئے انہیں کہ دوسری دعا کیڑی ہے انہیں کہ میں دعا کروائی ہے پتہ نہیں یہ دعا کیسی ہوئے گی تسی دعا دے بارے کی آنکھو گے مالک نے کیا گل کر انہیں کہ دعا میں اپنی ذات واسے نہیں کروائی او دعا تواڈے واسے کرائیے مالک نے کیا کیڑی دعا ہے انت دعا ہے وے کہ اللہ میرے مالک نو میرے نبی دا سچا غلام بنا دے وے آنکھیں تیری دوسری بھی قبول ہو گئی ہے انہیں کہ تیسری دعا انہیں کہ تیسری دعا ہے کہ یا اللہ میرے بھی گناہ معاف کر میرے مالک دے مالک چپ ہو گیا انہیں کہ مالک جی کی انہیں کہ میرے اختیار ہے نہیں جڑے میرے اختیار ہے یہ میرے اختیار ہے نہیں حضرت ذی وقار رات پہ جان دیئے یہ بچہ اپنے کم میں مشغول ہو گیا ہے بچہ بھی کم میں مشغول ہو گیا مالک بھی وہ رات گزر رات آ گئی ادھر رات آ رہی مالک بستر تے لیٹ جاندا ہے لیکن لگیاں والے نو کون چپ کراوے ادھر کلمہ تے پڑھ لیا ہے نیندر نہیں ہوندی پئی اکھاں وچ نیندر نہیں ہوندی پئی کدی اکھاں بند کردا ہے کدی کھول دے کدی اکھاں بند کردا ہے کدی کھول دے کدی آسماناں ول ویکھ کے آندا ہے اے نیلی چھت دیا مالکا جیڑا میرے واسے سی میں کر چھڑیا ہے یا اللہ اے میرے اختیار وچ نہیں رو رو کے عرض کر دے مولا میں تیرے اگے التجا کر سکنا وہاں یا اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دے میرے اس بچے دے گناہ بھی معاف کر دے حضرت ذی وقار روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی اے تیرے اکھ لگ جاندی ہے اکھ بند ہو جاندی ہے ادھر مقدراں دا ستارہ چمک جاندا ہے مدینے والے دا دیدار مل جاندا مرحبا بولیے بولیے مرحبا 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 اس گل تے یقین رکھیا کرو جس نبی دے میلاد دی محفل وچ بیٹھے ہو او سرکار کرم بھی فرما دیندے نے میرے نبی نے فرمایا اب چاہدو نے فرمایا بول بھی کی آنا ہے یا رسول اللہ دو میرے اختیار ہیں سن میں ذات کر چھڑیا تو میں کلمہ پڑھ لیا یا رسول اللہ میرے اختیار وچ نہیں میں نہیں کچھ کر سکتا میں کیویں گناہ ہو دے اکھا تینوں معافی مل گئی یا میرے معاف ہو گئے نے میرے نبی نے فرمایا جا تیرے تے تیرے اس بچے غلام دے صدقے جننے بھی محفل وچ آئے نے انہاں ساریاں دے بھی گناہ معاف کر دیتے گئے